نہیں تو آئسولیٹڈ تو ذہن بہت سارے ہیں، ہمارے درمیان بھی ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی ہیں، جو ایک اسٹیٹس کو کی حالت میں چلنا چاہتے ہیں. لیکن اسٹیٹس کو کی حالت میں چل کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، آپ وہیں رہتے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے ہوتے ہیں. 2013 کی بات ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ راولپنڈی میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یہ جو نیب کے کیسز ہیں یہ سالوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتے، سالوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتے، تو ان کی کازز کیا ہیں؟ تو جو کازز ہمارے پارٹ پہ تھی وہ اپنی جگہ تھی، وکلا کے پارٹ پہ تھی وہ بھی اپنی جگہ تھی، لیکن ایک بنیادی کاز جو مجھے سمجھ آئی کہ نیب کے کیسز میں جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دی پاکستان میں موجود ہوتے ہیں. کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے. پھر دوسرا میں نے سر اکانومیکل امپیکٹ دیکھا کہ ایک گواہ کو ہم کراچی سے بلاتے ہیں، سرکاری گواہ کو 2 لائنوں کے اسٹیٹمنٹ کے لیے، اور جو اس کے آنے پہ اخراجات سرکار کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جو پبلک ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کا کیا معاوضہ ہے؟ کوئی جواب نہیں. تو پھر مجھے ذہن میں اٹھا کیوں نہ اب دنیا جب ماڈرن ڈیوائسز کی طرف جا رہی ہے، ہم بھی کیوں نہ ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں، ان کو کورٹ پروسیڈنگز کے اندر اپلائی کریں. اور یہ اتنی دور دور سے گواہان آتے ہیں یا لائرز آتے ہیں سم ٹائم دور دور سے، کہ ان کو کیوں نہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ آن لائن آئیں، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اپنے آرگومنٹ کرنے وٹ ایور دے وانٹ تو یہ کریں. تو میں نے بسم اللہ کی، اور بسم اللہ کر کے میں نے اپنا سسٹم وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں لگایا. اور اس کے بعد میں نے نیب کے جو آفیسر سے ان سے بات کی. میں نے کہا میں آپ کے جو آفیسرز ہیں جو دوسری جگہ بیٹھے ہیں ان کو اپرچونٹی دینا چاہتا ہوں کہ آئیں وہ. اور الحمدللہ ابتدا ہو گئی. اس ابتدا میں مجھے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، پرٹیکولرلی اپنی کمیونٹی سے. میں لائرس کی بات نہیں کرتا، لائرس کو تو ہم پرسویٹ کر دیتے ہیں، کنوینس بھی ہو جاتے ہیں لائر. مجھے اپنی اس کمیونٹی سے کنفرنٹ کرنا پڑا جو ایک آئسولیٹڈ ماحول میں کام کرنا چاہتی تھی، کام کر رہی ہے ابھی بھی. شاید ان کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا تھا، یا انوویشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی، یا ان کے ذہن اس جگہ رکے ہوئے تھے جہاں سے وہ آگے چلنے کو تیار نہیں تھے، یا ان کو آئی ٹی سے شاید اتنی واقفیت نہیں تھی کہ اس کی افادیت کا پتہ ہو. تو مجھے بہت ایک بڑا قسم کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے جو کام شروع کر دیا میں آئی ول ٹیک اٹ ٹو دی لاسٹ اسٹیج. ہاں، اگر کبھی ہائی کورٹ نے میرے کسی اس ایکشن کے اوپر، جوڈیشل سائڈ کے اوپر کوئی میرے ویو کو ریورس کر دیا، میں ٹھیک کر لوں گا اپنے آپ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں کسی مخالفت کی وجہ سے جس کی کلیئرٹی نہیں ہے میں اپنی اس آبجیکٹو کو جو میں اچیو کرنا چاہتا روک دوں. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، پھر سیشن جج راولپنڈی، پھر سیشن جج اسلام آباد. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ای کورٹس کے میں چلاتا رہا اور مشکلات فیس کرتا رہا، لیکن میں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. تو مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی جب آج سے 15 دن پہلے 2000 میں آپ کو ججمنٹ دیتا ہوں، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی. دوستوں نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو میں آپ کو دے دوں گا سول سائٹ پہ. اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ لا کو کہا کہ یہ کور کرتا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک. اور یہ میں 2013 سے تھرو آؤٹ پاکستان لیکچر دے کے آ رہا تھا، اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کا ایگزسٹنگ لا ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں. کچھ چیلنجز اگر آتے ہیں تو اس کو ہم کسی نہ کسی میٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا لا ویک ہے. تو 2022 میں سپریم کورٹ میں جسٹس منصور شاہ صاحب نے ججمنٹ کو لکھا ہے، 3 بینچ ممبر تھا. انہوں نے بڑے کلیئر طریقے سے کہہ دیا کہ یہ ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے، لا ہمیں پریویل کر رہا ہے. اور مجھے دوسری خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو میرا ایک کانسیپٹ تھا ورچوئلٹی کا، کہ ورچوئلٹی نہیں یہ ریئلٹی ہے، جو 2013 میں نے اخذ کیا، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں وہی الفاظ استعمال کیے. تو آج میں آپ کے سامنے سرخرو اس بات سے کہ جس چیز کا بیڑا میں 2013 میں اٹھایا تھا، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ثبت کر دی ہے. اس بات کا مقصد سے آپ کے لیے، آپ ینگ لوگ بیٹھے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ، آپ کے لیے جو سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی انوویشن آپ کو کہیں نظر آئے اس کو ضرور آگے لے کے آئیے. یہ سوچیے بغیر کہ کتنی مخالفت ہونی ہے یا کون کیا کہے گا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے فوائد نقصان سے زیادہ ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو لگے کہ جو آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصان سے،
اس کو ضرور فروٹ کریں, اس کو مارکیٹ میں لے کے آئے, اور تاکہ اس پہ پھر لوگ سوچیں اور سوچ کے کوئی نہ کوئی نیا حل نکالیں. ابھی یہ دوست بیٹھے ہیں خالد صاحب, ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی, یہ بھی یہ کہہ رہے تھے, کہتے جی ایک وقت آنا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ماڈرن ڈیوائسز پہ جانا پڑے گا. اگر ہم نہیں گئے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے پہلے ہی ہیں, ہم شاید اور پیچھے کی طرف چلے جائیں. تو آج میں جتنی گفتگو کروں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, تو میری جو گفتگو شروع ہوگی وہ ایک سوال سے شروع ہوگی. ماشاءاللہ سارے قابل وکلا بیٹھے ہیں. میں نے بڑا سوچا کہ ریکارڈنگ آف ایویڈینس, میں کمپوننٹ میں بعد میں آؤں گا, باقی کے کمپوننٹ ہے. ریکارڈنگ آف ایویڈینس میں جو کی پوائنٹ ہے, جو فوکس ایریا وہ کیا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈینس میں, اور یہ ساری میری گفتگو اس کی پوائنٹ پہ چلے گی آخری تک. آپ میں سے کوئی اگر ذہن میں ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈنگ آف ایویڈینس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ یا انگریڈینٹ کیا ہے, کوئی اگر بتانا چاہے تو میں اس کو ویلکم کروں گا. آئی وانٹ ٹو سی. گھبرانا نہیں ہے, اگر ہے تو کچھ بتائیں. چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ریکارڈنگ آف ایویڈینس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن. میں نے کیا کہا بطور گواہ اور آپ نے بطور جج کیا سنا. اگر اس کمیونیکیشن میں گیپ آ گیا تو ریکارڈنگ آف ایویڈینس کا سارا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دگا پڑھتے رہے. یا اس کو میں نے اور آسان کر دیا, ہم دعا لکھتے رہے, وہ دگا سنتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یعنی آپ کی ایک لرزش بولنے میں یا جج کے سننے میں آپ کے پورے کیس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لے جائے گی. سو کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از دی سول آف دی ریکارڈنگ آف ایویڈینس. کئی دفعہ آپ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں, جھگڑا پڑ جاتا ہے, نہیں جی گواہ نے یہ کہا, نہیں جی گواہ نے یہ کہا, جج کہتا ہے یہ کہا, ایک عجیب سا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے نا, اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں تو کمیونیکیشن کے فیزز آپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوئے. کمیونیکیشن کیا تھی؟ لوگوں کو اطلاع دینا, اپنی بات دوسرے تک پہنچانا, اپنی موجودگی کا سم ٹائم احساس دلانا. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا, پتھروں کا زمانہ تھا, تو کمیونیکیشن کا کیا ذریعہ تھا پتا ہے آپ کو؟ آگ لگاتے تھے, دھواں اٹھتا تھا, دور سے کسی کو نیا دھواں اٹھا ہے تو ہوتا تھا کہ یار یہاں سے نہ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے, پرابلم ہے کچھ ہے, تو وہ فوری طور پہ وہاں پہنچتے تھے. پہلا اسٹارٹ کمیونیکیشن کا فیز کا یہ ہے. جب لوگوں میں ایجوکیشن آئی, تھوڑی سی اویئرنیس بڑھی, پتھروں کے دور سے آگے چلے, تو انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا. اپ گریڈ کیا کیا؟ ڈرم بیٹنگ سنا ہوگا آپ نے, آئی بی سی کسی میں آپ کی موجود ہے. ڈرم بیٹنگ کیوں ہوتی تھی؟ کہ لوگ اکٹھے ہوں اور ان تک کوئی پیغام پہنچایا جائے. یہ سیکنڈ فیز تھا اس کی اپ گریڈیشن کا. اس کے بعد اس کا تھرڈ فیز آیا, جب تھوڑی سی جدید دور میں داخل ہوئے, سائنس نے ترقی کرنی شروع کر دی, تو ایک الیکٹرانک سگنل آیا جس کو آپ کہتے ہیں ٹیلی گرام. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ آپ سے میں کر رہا ہوں, کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کہ یہاں کھڑا ہو اور میں وہاں بیٹھ کے آپ کو سن رہا ہوں. تو یہ ہے کہ میں آپ کو کتابیں کھلوا کے قانون پڑھانے شروع کر دوں, یہ مجھے زیب نہیں دیتا. مجھے زیب یہ دیتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب بھی آپ نے کسی موضوع میں گفتگو کرنی ہے تو آپ اس طرح لے کے چلے کہ جب آپ آج کے دور میں کھڑے ہوں تو جو لسنر ہے اس کی ذہن میں کلیئرٹی آ جائے. ٹیلی گراف میں کیا ہوتا ہے؟ ٹک 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 سگنل تعین تھے, 5 سگنل ہوئے تو الفابیٹ اے, 4 ہوئے تو الفابیٹ بی اپنا, اور پھر وہ ٹائپ ہوتا تھا, وہ آگے چلتا تھا. پھر آپ کا آگے ٹیلی فون. ابھی دیکھیں کمیونیکیشن کی, اب ٹیلی فون میں کیا ہوا, ٹیلی فون میں کمیونیکیشن تھی 1 to 1, ایسے ہی ہے نا. پرانے فون, اب پتہ نہیں ابھی آپ میں کتنے پرانے ہیں کتنے نئے مجھے نہیں پتا, لیکن جو پرانے دوست ہیں وہ اس بات کو, ابھی بھی ٹیلی فون آپ کے موجود ہیں لینڈ لائن میں, ٹھیک ہے. اور فائنلی پھر آپ کا ایک براڈ کاسٹ سسٹم آ گیا. یہ براڈ کاسٹ کیا تھا؟ ریڈیو. ایک بول رہے ہیں, 1000 لوگ سن رہے ہیں, لاکھ لوگ سن رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ سن رہے ہیں. اینڈ فائنلی آپ کی آ گئی ماڈرن. آپ کا جو اسمارٹ فون ہے اس میں 2 آپشن ہوتی ہے, کبھی آپ نے بول, ایک براڈ کاسٹ میسیجز, ایک گروپ میسیجز. گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میسیج ڈالتے ہیں, وہ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے.
براڈ کاسٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ کا 1000 لوگوں کا میسج ڈالا, ہر بندے کو انڈیویجلی گیا, وہ دوسرے کو نہیں پتا لگے گا. دس از ڈفرنٹ بھارت. تو یہ کمیونیکیشن کے فیزز سے چلتے چلتے پہنچے, اور اس کے بعد ہم انٹر ہو گئے ماڈرن ڈیوائسز کے اندر. اب ماڈرن ڈیوائسز میں آپ کی اگر کورٹ پروسیڈنگ کی بات کریں, کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے یار, کوئی خرچہ نہیں ہے. آج کتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے, کے پاس. اس مطلب ہے کہ ای کوڈ کا کام تو شروع ہو گیا, ماڈرن ڈیوائسز تو آپ نے شروع کر دیا. آپ کو تو خرچے کوئی نہیں ہو رہا, آپ کے پاس تو آلریڈی ایک چیز موجود ہے. ناٹ اے سنگل پینی یو ہیو ٹو پے. کتنے دوست ہیں جن کے پاس بلوٹوتھ کی فیسلٹی نہیں ہے, کتنے دوست ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہے, اور کتنے دوست ہیں جی پی ایس کا استعمال نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں آپ کے موبائل کے اندر موجود ہیں, اور یہی وہ کمپوننٹ ہیں جو کورٹ پروسیڈنگ میں آپ کو چاہیے. اگر کوئی کہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنانا ہے, بڑی فضول سی بات ہے. آپ جس سسٹم میں بیٹھے ہیں اس سسٹم میں رہ کے آپ کو ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا. آپ اسی کوڈ کو کنورٹ کر دیں گے ای کوڈ میں, اور آپ کو کنورٹ کر دیں گے آپ کی تمام ڈیوائسز کو ای ہیئرنگ میں یا ای پروڈکشن میں, وٹ ایور اٹ از. اب بینیفٹ کیا ماڈرن ڈیوائسز کے, ابھی میں کورٹ پروسیڈنگ میں بعد میں آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, آپ سارے ماشاءاللہ دوست موجود ہیں یہاں پہ, ایک گواہ کو آپ کراچی سے بلاتے ہیں اسلام آباد میں پیش ہونے کے لیے, اس کو ٹریولنگ ٹائم چاہیے, اس کو بریدنگ ٹائم چاہیے, اس کو اپنے لا کے تحت اگر کسی جج یا ایڈمنسٹریٹر 15 دن کا نوٹس چاہیے اس کو. پھر وہ آئے گا تو کیا گارنٹی ہے اس کی اس دن ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں. جج چھٹی پہ, اسٹینڈر چھٹی پہ, وکیل صاحب نہیں ہے. یہ چیزیں پاسبلٹی ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ آپ نے لاکھ اس کا پھر ٹی اے ڈی ملا دیا سرکاری گواہ کوئی اگر ہے, اتنا کچھ خرچ کر کے آپ کا نتیجہ 0/0. یو گاٹ نتھنگ. لیکن وہی گواہ اگر وہاں کراچی بیٹھا ہو, اس کو آپ نے ٹک کر کے آن لائن کیا اور اس کو کہا کہ آئندہ فلاں ڈیٹ ہو گئی ہے, تو کتنا بڑا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا پورے سسٹم کے اندر, پوری کنٹری کے اندر, کنٹری کو, اکانومی. تو سب سے بڑی ایزی اینڈ فاسٹر وے فار شیئرنگ انفارمیشن اکراس دی ٹائم اینڈ اسپیس. اب پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ای کورس کے حوالے سے, میں براہ راست ٹاپک پہ آنا شروع کرتا ہوں, جو میں نے خود ہی بتا دیا آپ کو کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے اس کا اسٹارٹ لیا. کیوں لیا؟ ایک تو میں نے بتا دیا بڑی بات آپ کو, لیکن میں کہا دنیا کیا کر رہی ہے یہ بھی تو دیکھ لیں آپ. کیا ہم سے کوئی چھوٹے ممالک جو ہیں, یا ایسے ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں, وہ اس وقت کہاں پہنچے ہوئے؟ پولینڈ اگر آپ اٹھائیں, پولینڈ آپ سمجھیں کہ 2004 میں جا کے یہ اس نے انڈیپینڈنس لیا, جب یہ رشین اسٹیٹ ساری ختم ہوئی, اور 20 سال میں میں بھی ہو گیا ہوں پیچھے, چھٹیوں میں گیا تھا, میں دیکھ کے آیا. چھوٹا سا کنٹری ہے, 50 ملین آبادی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اکانومی سے دنیا میں 4تھے نمبر پہ یا 5ویں نمبر. پولینڈ نے 2010 میں پیپر لیس لیٹیگیشن کر دی, پیپر لیس لیٹیگیشن. ملائیشیا پیپر لیس لیٹیگیشن, سنگاپور پیپر لیس لیٹیگیشن. آپ کا نیبر کنٹری انڈیا, ناٹ ایز اے ہول, لیکن ان کا موسٹ آف دی انفراسٹرکچر شفٹ ہو گیا ہے ای کورس کے اوپر, ماڈرن ڈیوائس کے اوپر. اب تو آپ روز دیکھے ہوں گے ان کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی آن لائن ہوگی, آپ دیکھیں گے ویڈیو ساری روز آ گئی. انہوں نے اس کو اوپن کر دیا. اب پولینڈ میں دیکھیں کیا سسٹم تھا, کتنا زبردست. آپ نے کیس فائل کرنا ہے تھرو کمپیوٹر ود ایویڈنس, دوسری پارٹی کے پاس پہنچ گیا, اس کا جواب آ گیا. جب دونوں آ گیا, کیس جج کے پاس چلا گیا, سارا آن لائن چل رہا ہے. جج نے اس میں ایشو فریم کر دیا, جو بھی ڈسپیوٹ تھا اس کے پوائنٹس کریٹ کر دیے, ایویڈنس اسی طریقے سے آن لائن ہو گئی, اور الٹیمیٹلی فیصلہ آ گیا. بڑا خوبصورت, جی میں ابھی اپنے بیٹے کو, اس کو اپنے ایسوسیٹ کو بتا رہا تھا کہ جملہ استعمال ہوا پولینڈ میں کہ کیا انفارمیشن انٹر دی سسٹم ان دی فارم آف پلیڈنگز اینڈ ایویڈنس, اٹ از پروسیسڈ تھرو ویریس پری ٹرائل, ٹرائل, post trial and appellate jurisdiction, and it exits from the system in the form of orders of judgments. کتنے پارٹیسپیشن ہوئی, کتنے لوگ گھروں سے اٹھے, کتنے لوگوں کا آفس ڈسٹرب ہوا, کتنے لوگوں کی فیملی ڈسٹرب ہوئی؟ آنسر از نو.
کیونکہ ہر بندے کو سہولت مل گئی کہ میں اپنے مقام پہ بیٹھ کے اس پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکوں. تو اس لیے وہاں پہ کہا گیا. اور 2003 سے پولینڈ میں یہ سسٹم رائج ہے، اب تک چل رہا ہے. پرسکرپٹ تیار ضرور ہوتا ہے اس کا فار دی پرپز آف ریکارڈ، اور پارٹی اگر کیا تو دیتی ڈی وی بھی ملتی ہے اور اس کا اسکرپٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن جاتا وہ سارا ہے ملائیشیا کا. اس کو میں ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا. تو اتنا بتاؤں گا کہ ملائیشیا نے ماڈرن ڈیوائسز پہ آنے سے پہلے ہوم ورک کیا جو ہمارے محل میں بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے. ملائیشیا کی 2 اسٹیٹس تھی بڑی فیمس اسٹیٹس ان کی، سربت اینڈ سبا، اور یہ لارجسٹ اسٹیٹ ہے ملائیشیا، دی لارجسٹ اسٹیٹ آف ملائیشیا، جہاں پہ وکیل کو ٹریولنگ کر کے جانے کے لیے دن ریکوائرڈ ہے، گھنٹے نہیں. ایون تھرو ایروپلین اٹ ٹیک سفیشینٹ ٹائم کی پورے شیڈیولنگ ہوتی ہے. انہوں نے ہوم ورک کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ اسٹیٹس ہیں، اس میں اگر فلاں جگہ سے کوئی وکیل آتا ہے کسی کیس کو کرنے کے لیے تو کتنی کاسٹ آتی ہے. اس زمانے میں یہ آج سے 7-8 سال پہلے جب اسٹڈی ہوئی تھی، پاکستانی بنتے تھے 75,000 روپیز، جو آج غالباً 4 یا 5 لاکھ روپے بن چکی ہے. کتنی ہیئرنگ کے لیے؟ کتنے منٹ کی ہیئرنگ کے لیے؟ 30 منٹ کی ہیئرنگ کے لیے. ایک وکیل جو کاسٹ کرتا تھا اور لیٹیگیشن جو کاسٹ کرتی تھی، رائٹ ناؤ مور دین 5 لاکھ فار 30 منٹ سے. اب انہوں نے جب سارا اسٹڈی کیا تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہم کیوں نہ آن لائن لے کے جائیں. اور تو ویری کوئکلی بتاؤں گا کہ اس وقت ملائیشیا جو ہے وہ آن لائن ساری اس میں چلا گیا ہے. اب ملائیشیا کو آگے چلتے ہی، ملائیشیا کے بعد آپ آگے انڈیا، اس کو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ آپ کے سامنے چیز ساری ایویڈنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ای کورٹ ہے کیا. واٹ از ای کورٹ؟ یہ کوئی سب نئی ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ وہی کورٹ ہے جس میں جو آج عدالتیں آپ کی کام کر رہی ہیں، وہی کورٹ ہے جیسے انہوں نے اپنی پروسیڈنگ کو شفٹ کیا آن لائن، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی ماڈرن ڈیوائس کے تھرو اٹ بیکمز ای کورٹ. یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے دوسری کورٹ میں جائیں گے یا کوئی دوسرا انفراسٹرکچر ہوگا، سارا نہیں. وہی سیٹ ہے، وہی کورٹ ہے، وہی وکلا ہے، وہی اسٹاف ہے، صرف ایک کمپیوٹر بیچ میں انوالو ہو گیا اور وہ کورٹ کنورٹ ہو گئی ای کورٹ کے اندر. اینڈ دیٹ فار پرپز آپ کو کہتے ہیں ای کورٹ. اب اس میں جو اگلا کوشچن آئے گا کہ وائی ای کورٹ، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. نمبر 1، efficient and time bound citizen and trick service delivery. Develop installation, implement a real support system in code, automation ہو گیا. اور اس کے بعد اگلا ہے وائی ای کورٹ. آپ نہیں سمجھتے، آپ ماشاءاللہ سارے روز عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سم ٹائم عجیب سا ہنگامہ عدالت کے اندر لگا ہوتا ہے. 50 لیٹیگینٹ کھڑے ہوتے ہیں، 6 لائر کھڑے ہوتے ہیں. اتنی سی اسلام آباد میں تو خاص طور پہ جو کورٹ رومز کا حال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 4 بندے کھڑے ہیں، لگتا ہے کہ بہت رش پڑ گیا. تو وٹ ٹو سے اباؤٹ 20 اور 30. اب اس سارے ماحول کے اندر 40-50 کے ٹیمپریچر میں چاہے اے سی بھی چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ملے گی آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں جج آپ کو فوکس کر پائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں جج آپ کو پراپرلی اٹینڈ کر کے آپ کی بات کو سن پائے گا؟ اور فائنلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا جج اس ماحول میں ایک اچھا فیصلہ کر پائے گا؟ آنسر از نو. کیونکہ انوائرمنٹ ہمیشہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن کانڈکٹ کو، اس کی کوالٹی کو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے آرڈنری سٹیزن ہو. اب یہی کیسز لگے ہوں اور آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہو، جس کا میں نے مجھے یاد ہے میں نے ڈیمانسٹریشن کی تھی بیل اپلیکیشن میں، آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے میرا لیکچر اٹینڈ کیا تھا اس ٹائم. اب یہی کیس میں اگر لیٹیگینٹ اپنے گھر بیٹھے ہو، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہو کمفرٹیبل اوور اے کپ آف ٹی، اور جج اپنے آفس میں بیٹھا ہو، کوالٹی بھی آئے گی، کنسنٹریشن بھی آئے گی، کراؤڈنس ختم ہو جائے گی، سیکورٹی بھی ریزالو ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا وہ لیکچر کس کس نے اٹینڈ کیا. اسی فورم پہ یہیں کھڑے ہو کے میں نے وہ دکھایا. آپ ہی کے اسلام آباد کے 2 وکلا تھے اور میرے خیال میں عمر شبیر تھا جج ہمارا. آپ کے 2 وکلا تھے جو اپنے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں آپ کے سامنے بحث کی تھی، وہ آپ آن لائن دیکھ رہے تھے، اور جج نے وہ بحث سننے کے بعد فیصلہ بھی کیا. آپ ہی کے فورم کی بات کر رہا ہوں، دور کی بات نہیں کر رہا. اس وقت صدر محترم تھے، ہاں خاندان صاحب تھے جی. تو ہم نے یہ سارا یہاں کیا. تو یہ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کوالٹی، اور جو انوائرمنٹ ہے
وہ بڑا ریلیونٹ ہو جاتا ہے. اب ای کورٹ کے کمپوننٹس دیکھیں بڑے زبردست ہیں کہ ای کورٹ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ای ہیئرنگ میں آسانی سے چلوں گا تاکہ آپ کو کم از کم آپ اس کمپوننٹس میں جو آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں آپ طے کریں. ہم نے یہ تو کوآپریٹ کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سوالات تو میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا آپ کو. ای ہیئرنگ آپ میں وہاں ملتان بینچ ابھی تھا, میں سیشن جج بھی یہاں رہا. میں نے بلکہ اسلام آباد کی بات ہے, میں نے وکیل صاحب لاہور سے آئے تھے, میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں لاہور, یہ مرڈر کیس کل آرگومنٹ ہوگا, آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں لاہور سے آرگو کر دیں. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. دس از کالڈ ای ہیئرنگ. آپ بزی ہیں, آپ کی پنڈی میں کیس لگے ہوئے, آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے اور آپ کو پتا لگا کہ پنڈی کی ٹریولنگ میری 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے ہائی کورٹ رش کی وجہ سے. تو آپ نے اپنا موبائل آن کیا, آپ اپلیکیشن آن کی, آپ نے شکا جی مجھے آن لائن لے لے, اور آدھے گھنٹے کی ٹریولنگ میں آپ نے اپنے کیس کو آرگو کر دیا. اس سے زیادہ آسان ماحول آپ کو کون دے سکتا ہے؟ کلائنٹ آپ کا پریشان بیٹھا ہے, وکیل صاحب پنڈی ہیں, پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے اتنا سا کام کیا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ساتھ. کرونا کے دور میں اے این ایف کورٹ کا جج تھا پنڈی کا, پتہ نہیں کوئی دوست وہاں پیش کبھی ہوئے کہ نہیں میرے پاس. میری واحد کورٹ تھی پورے پاکستان میں جس نے ورک ایٹ ہوم فل فلیج کی ہے. فل فلیج. جیل کے اندر بھی ہمیں سسٹم اپ گریڈ کرائے, ملزم کی حاضری جیل سے ہوتی تھی, وکلا کو سہولت دے دی, میں گھر بیٹھتا تھا, اپنے میرا اسٹاف سے پاتا تھا, اور ہم نے فل فلیج کام کیا. ایک دن مجھے 8:30 بجے فون آیا, 9 بجے کورٹ سٹارٹ ہوتی تھی, کہ چیف سے پاکستان میں یاد کی ہے, اس وقت گلزار صاحب تھے, کیونکہ میرے پاس وہ ماڈل کورس کا ایک پروجیکٹ تھا. انہوں نے کہا جی آپ 9:30 تشریف لیں. میں نے گاڑی میں بیٹھا تقریباً, تو میرا سپریم کورٹ تک کا وہاں سے فاصلہ 45 منٹ کا بنتا تھا. میں نے گاڑی میں بیٹھ گیا, 9 بجے میں ایکسپریس وے پہ تھا, تو 9 بجے میں نے اپنا موبائل لگایا اور میں نے سسٹم آن کر لیا, اور میں نے کہا جی کیسز شروع کریں. اب گاڑی کی ٹریولنگ کر رہا ہوں, کیسز کی ہیئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے تقریباً 6 یا 7 بجے اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر دی, اور جو 1 2 4 ایڈجرمنٹ تھی وہ کر دی. اب جب میں سپریم کورٹ پہنچا, تو اندر پہنچا تو وہاں بندیال صاحب بھی تشریف فرما تھے, اور مشیر عالم صاحب بھی تشریف فرما تھے, گلزار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا سناؤ کیسے چل رہا ہے, آج کل تو کام نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں کام تو بہت ہو رہا ہے, کرونا میں کام ہو رہا ہو کہتے. اچھا میں ڈر بھی رہا ہوں اندر سے, کیونکہ اگر بتاؤں گا کہ آدھے گھنٹے میری گاڑی میں بیٹھ کے کورٹ کی ہے تو پتہ نہیں کیا ریئیکشن آنا ہے فوراً. لیکن میں نے کہا نا کہ میں جب سوچتا ہوں, اپلائی کرتا ہوں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ مجھے اس میں پازیٹیوٹی زیادہ نہ رہی. میں نے کہا سر میں تو وہاں سے رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کورٹ پروسیڈنگز کنڈکٹ کی ہیں, اور یہ میرا پازیٹیو ہے. اینڈ دے آر ویری ہیپی, اور وہ بڑے اپریشیٹ کرنے لگے اس چیز کو. باقی جگہ کیوں نہیں ہو رہا, میں کہیں میں آنسر نہیں کر سکتا, بیکاز دیٹ از ناٹ مائی پرابلم اینڈ دیٹ از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا. اب ای ہیئرنگ میں کیا ہے, آپ کو اس سے بڑی کون ڈیل. اچھا اس میں ججز کو بھی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. وہ جج جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو کوآپریٹ کریں گے, وہ جس کو اپنے فون کا استعمال نہیں آتا وہ شاید آپ کو ڈسکریج ہی کرے گا. تو آپ نے اگر کسی ایسی کورٹ میں پھنس گئے جہاں ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا, ہو سکتا ہے اگلی کورٹ آپ کی اس بات کو مانی. اس کے بعد ہے ای پروڈکشن انڈر ٹرائل پرزنر. آپ کا اسلام آباد کا تو روز کا ایشو ہے نا. آج جناب پرائم منسٹر صاحب نے موو کرنا ہے, آج فلاں ملک کے وزیر آ گئے, فلاں کا وہ آ گیا, آج ساری حوالات بند. یہ ہوتا ہے آپ کے اسلام آباد, پنڈی کا میں نے نہیں ہوں دیا ہے, آپ کے اسلام آباد میں ہوتا ہے. وکیل بھی کھڑے ہیں, گواہ بھی کھڑے ہیں, جج بھی بیٹھے ہیں, یہ حالات نہیں ہے. تو اگر نہیں آئی, اس کو میں آگے پھر آپ کو ثابت بھی کر دوں گا کہ ای پروڈکشن پاسبل لا میں ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کو آن لائن پروڈکشن کر دیں. اس ملزم کی حاضری کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پریزنس میں ہو رہا ہے, یہی مقصد ہے نا. اگر وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے آن لائن ساری پروسیڈنگ کو واچ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میرا وکیل کیا کر رہا ہے, کوئی انسٹرکشن دے دیتا ہے, دی پرابلم از سالوڈ. وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ دین ای ریکارڈنگ, یہ بات کرتے ہیں اس پہ. پھر ای اناؤنسمنٹ, فیصلہ کرنا ہے ہم نے, آپ پارٹیز کو بلاتے ہیں, آپ کہ نہ ہے, آپ فلاں ڈیٹ کو فیصلہ ہوگا اپنا, میں یہ بتا دیں اکاؤنٹ کیا آپ کا ای میل اکاؤنٹ یا جو بھی آپ کی آئی ڈی ہے,
जूम पे अपना एप्लीकेशन पे हम आपको ऑनलाइन लेके फैसला सुनाते हैं. देन ईमेल इंटरव्यू. फैमिली केसेस में बारहा मैं इस्लामाबाद में भी जजिस को कहा, मैंने जहां भी रहा, मैंने कहा यार आप हर जो रिकॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग में पार्टीज को बुलाते हैं, इस रश वाले माहौल में, इस मुश्किल माहौल में आप क्या अप्लाई करते होंगे? रिकॉन्सिलेशन फैमिली मैटर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खानदान बचाना होता है. तो वो कोई 2-4 जुमलों या 2-4 बातों से नहीं होती. उस माहौल में आपको प्रेशर है, 50 केस पड़े, वकील खड़े हैं. मैं कहा व्हाई डोंट यू गो? और खासतौर पे केस आपने फाइल किया, खातून की तरफ से यहाँ बैठी है, उसका हस्बैंड कराची बैठा है, लाहौर बैठा है. देन वी डिड इट एंड फाइनली ई मीटिंग्स, ये आपसे नहीं, ये हमारे जजेस से. तो ये थे ई कोर्ट के कंपोनेंट. अब वट एवर यू फाइंड, आप सिर्फ ये तय कर ले कि हमने कम से कम में इस जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से हमने इन चीजों को अप्लाई करना है. बहरहाल पाकिस्तान में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में ई कोर्स का किसी ना किसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे आगाज हो गया. जवाब बैठे यहाँ पे माशाल्लाह, ही नोज इट, और इसमें बड़ा शौक है, इसका भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ आजकल माशाल्लाह. इसमें कर दिया, ही डिड इट. उसको लगा कि यार ये अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल किया जाए. तो पाकिस्तान में फिर एक जज उठा, उसने अपने तौर पे कर दिया, जेलर में उठा, एक गुजरावाला में उठा, एक हम जैसा बेवकूफ था पिंडी में, उसने हमने अपने लेवल पे स्टार्ट कर दिए. इसके बावजूद कि सारी थी और अपना वो प्रॉब्लम हमें आती है, बट वो डिड इट. अब मैंने जब ई कोर्ट ऑर्गेनाइज तरीके से अटक में स्टार्ट की, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से अटक ट्रांसफर हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार इसको थोड़ा सा ऑफिशियल टच देते हैं, इसको थोड़ा जरूरी हो गया है. तो मैंने वहां सारा ई कोर्ट रूम, जिस तरह यहाँ भी आपका चल रहा है माशाल्लाह, अभी तक मुझे बता दे रोज 2-3 एविडेंसेस हो जाती है, तो वहां पे हमने किया. और मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस मंजूर अली शाह साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप मेहरबानी कीजिए इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें, एंड ही एग्रीड. और उस दिन मुझे इसी तरह अटक की बात थी, पूरी हॉल फुल था, तो हमने ऑनलाइन सिस्टम लगाया. 10:30 बजे इफ्तिताह होना था. मुझे 10 बजे मंसूर शाह साहब का फोन आया, उन्होंने कहा यार इफ्तिताह तो करवा रहे हो, इसमें लीगल बैकिंग क्या है? अब चीफ जस्टिस साहब मुझसे सवाल करते हैं, मैं भी एकदम से परेशान हो गया. मैंने कहा पता नहीं मुतमिन होते हैं कि नहीं. खैर मैं वो लीगल बैकिंग आपको भी बताता हूँ, ले चलती हूँ. तो मैंने बताई, वो जजमेंट बताई सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी रोशनी में हमें रास्ता मिला ई कोर्ट पे जाने का. ही वॉज कन्विंस्ड. और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ई कोर्ट का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर से बैठ के ऑनलाइन के थ्रू उसका इफ्तिताह किया. एंड इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द लॉयर्स, बाय द लिटिगेंट. इस तरह की अटक की 5 तहसीलें और हर तहसील 100-100 किलोमीटर पे है, और ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल काम है. वकील बेचारा जाता है, फिर उस दिन कोई और केस नहीं होता. तो हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की, प्रोडक्शन की, हियरिंग की, पार्टीज की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हमने जनाब ऑलमोस्ट 500 एक्टिविटीज की, जिसमें 140 एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री थी. 140 एक्टिविटीज, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 140 से बड़ी एक्टिविटी होती है. तो जो लोग रो रहे थे बैठे बाहर, अभी पाकिस्तान आना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, एंड वी डिड इट अगस्त 2016 तक. अब जो डिबेटिंग पॉइंट आया, जो हमें पहले दिन से मिला कि क्या ये परमिजिबल है कि नहीं, ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा. सिविल में तो जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारा रेडीमेड प्रोविजन ऐड करके. लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर है, चाहे क्रिमिनल में सिविल प्रोसीजर एक है, उसी तरह गवाह खाना सारा कुछ, इसलिए बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज है. तो सवाल मैंने खुद रेज किया ऑडियंस के सामने कि आपके जहनों में ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि क्या हमारा लॉ को परमिट करता है. करेंगे वकील है, आपको जज कन्फ्रंट कर जाए, क्या करेंगे कि सुहेल नाफी लेक्चर देगा इसलिए मांगे? नो, आपने कह रहे लॉ हमें परमिट कर रहा है इसलिए है. इफ यू डोंट हैव द लॉ, यू कैन नॉट फोर्स द जज टू डू विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट ऑल. अब ये डिबेटिंग पॉइंट आ गया. जो पहली विंडो हमें मिलती है ई रिकॉर्डिंग से, वो मिलती है सुप्रीम कोर्ट का केस था PLJ 2013. अगर आप लिख ले शायद कभी आपके काम आ जाए. PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट 107. ये वो जजमेंट थी जिसने मुझे रोशनी दिखाई, जिसने मुझे रास्ता दिखाया. PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट 107. ये केस क्या था? ये केस था खातून के साथ रेप हुआ, वो पुलिस स्टेशन गई, पिंडी का केस था, उसका पर्चा नहीं दिया गया.
اور سپریم کورٹ کو جب پتا لگا, سپریم کورٹ نے سو موٹو جوڈیشل میں نوٹس دے دیا. دیکھیں جی 107, سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا. اور ایک لمبی سٹوری ہے کیا ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت ایک پرنسپل سیٹل کیا. وہ پرنسپل کیا تھا کہ ایویڈنس آف ریپ وکٹم should be recorded in appropriate cases through video conferencing so that the victims, particularly juvenile victims, do not need to be present in court. یہ سپریم کورٹ نے ایک چاروں ایڈوکیٹ جنرلز کی ان کو آن بورڈ کیا اور یہ چیز طے ہو گئی. اب جو ریپ کیس میں ایویڈنس ہوتی ہے, کیا وہ آرڈنری کیس کی ایویڈنس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ نو. اسی طرح گواہ آتا ہے, اسی طرح بیان دیتا ہے, جرا ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یا کہ ریپ کیس پہ ایویڈنس کا جو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, تو خیر آپ کے لا بھی نہیں آ گئے کہ ریپ کیس کے ایویڈنس میں کیا کوئی نیا قانون اپلائی کرتا ہے؟ نو. کیا ریپ کیس کے کیسز میں کوئی وارثی کوڈ ہے اس کا انفراسٹرکچر؟ آنسر از نو. ایک صحیح بڑی ہے, زبردست پرنسپل سیٹل ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جب کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو ایکسلری انسیڈنٹل ایشوز تھے ان کے سامنے تھے, لا ان کے سامنے تھا, اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے راستہ ملا کہ ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ دیٹ واز دی فرسٹ لائٹ جس نے مجھے امپریس کیا. اگر ان کیسوں میں ہو سکتی ہے تو باقی کیسوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا جی, اب میں آپ کو لیگل اسٹیشن بتا رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں سی اس ایگزیکٹلی جو لیگل کوریج ہے وہ کیا. اب جب آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا, ان کو بڑے غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ باتیں شاید آپ کو دوبارہ پھر سننے کو نہ ملیں. بہت امپورٹنٹ لیگل ڈسکشن میں انٹر ہو رہا ہوں, اور ایک اچھے وکیل کی بڑا ضروری اس چیز کو سمجھنا. اچھا, پلیز کیپ اٹ مائنڈ, دس از ویری امپورٹنٹ. جب ہم پروفیشن میں انٹر ہوئے تھے نا, تو استاد نے کہا تھا اور ہمیں پتا لگا کہ قانون کو جتنی دفعہ پڑھو گے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. وہی الفاظ ہیں, وہی کوما, وہی سیمی کالن, وہی کالن, لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے, پرووائڈیڈ کہ تمہارے ذہن میں کتنی کریٹیکل اپروچ ہے. چیپٹر 25 ہے سی آر پی سی کا جو ڈیل کرتا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس کو, سیکشن 353 سے لے کے 365 سی آر پی تک, کہ گواہ ہے کیسے آئے گا, کیسے ایگزامن ہوگا, ڈیمیڈیئر ہوگا, فلان. دیٹ از دی چیپٹر, اور اٹ ہیز ٹو گیٹ چیپٹر 10 آف قانون شہادت, اس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. تو سر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اس اینگل سے پڑھنا چاہتا کہ ملزم کی اٹینڈنس فزیکلی جب گواہ کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کیا ضروری ہے. میں نے اس اینگل سے اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کیا. اس چیپٹر کے اندر میں نے غور سے دیکھا تو پتا لگا جو ورڈ نا پریزنس, حاضری, وہ ٹوٹل 7 ٹائم استعمال ہوا ہے پورے چیپٹر کے اندر. اور یہ کس کو 7 ٹائم, ٹوٹل 7 ٹائم, 5 ٹائم ریلیٹ کر رہا ہے یہ ایکیوز کو, پریزنس آف ایکیوز, اور 2 ٹائم ریلیٹ کر رہا ہے پریزنس آف کورٹ اینڈ میجسٹریٹ. بس صرف پریزنس, فزیکل کی بات نہیں کر رہا. پھر میں نے دیکھا دوسرا ورڈ اٹینڈنس. پتہ یہ لگا اس پورے چیپٹر میں اٹینڈنس کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور وہ بھی ایکیوز کو اور اس کے پلیڈر کے حوالے سے. دس گیو می سم another thought. کیا نا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو چیزیں ملتی رہتی ساری. Nowhere word presence or attendance is used for witness. جتنی بھی لفظ اٹینڈنس اور پریزنس استعمال ہوا وہ کہ ملزم کی موجودگی میں شہادت لکھی جائے گی, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وٹنس کا پریزنس یا فزیکلی پریزنس ہونا ضروری ہے وہاں. ایویڈنس شیل بی ایگزامنڈ, ایویڈنس شیل بی ریکارڈڈ. ٹھیک ہے, اب اس کو آگے جا کے میں آپ کو اور آگے چیزیں کلیئر کروں گا جو آپ کو.
اس کے بعد آپ آئے آپ کا چیپٹر 10 ہے قانون شہادت آرڈر 1984. وہ ریلیٹ کرتا ہے آرٹیکل 130 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آرٹیکل 154 تک جاتا ہے. اس کا پورا ایک میکینزم ہے کہ بیان کیسے ہوگا, جرا کیسے ہوگی اور فلاں فلاں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس پورے چیپٹر کے اندر, اس پورے چیپٹر میں لفظ پریزنس ایک دفعہ استعمال ہوا ہے, اونلی ونس, اور وہ بھی رسپیشن کے اندر جا کے. اب آگے بات جو چلیے کہ پھر ہم اس کو فزیکل پریزنس میں لازمی ہے یا پھر ہم اس کو ادروائز دے سکتے ہیں. چلیے سر اب آگے چلتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ سے باتیں کی ساری کہ آپ کو لیگل پوزیشن سمجھ آ جائے. جسٹ پلیز. آپ کے ذہن ابھی بھی منتشر ہوں گے میرے حساب سے, اور ہونے چاہیے. لیکن اب جو میں آپ سے بات کروں گا اس کے بعد آپ کے ذہن کا انکشاف میں امید کرتا ہوں ختم ہو جائے. وہ کیسے؟ آپ کا چیپٹر 40 ہے سی آر پی سی کا, سیکشن 503 سے لے کے 508A تک. یہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ آف کمیشن فار دی ایگزامینیشن آف وٹنس. کرمنل میں کمیشن کے تھرو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا یہ اختیار آپ کو دے رہے ہیں. یہ کمیشن جاتا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے؟ اس لیے جاتا ہے کہ اس وٹنس کی فزیکلی پریزنس نامساعد حالات کی وجہ سے پاسبل نہیں رہتی. آپ اگر 500 اس کو پڑھیں گے نا اپنا جو ہے اس چیپٹر کو, اس میں لکھا if the attendance of a witness cannot be procured due to unavoidable circumstances اور فلاں 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 تو کورٹ شیل ایشو اے کمیشن. ایسے ہی آپ اس کو پڑھ لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے براہ راست اس کو بلائے اور اس کی ایویڈنس ریکارڈ کر سکے. تو کورٹ کہتی ہے مسٹر ایکس وائی زیڈ ہم آپ کو کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں, یا مسٹر مجسٹریٹ آپ کو کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں, آپ جائیے اور جا کے اس گواہ کا بیان لیجیے. یہ سیول میں بھی آپ نارملی آپ نے آبزرو کیا ہوگا. وہ کمیشن جاتا ہے اور جا کے وہ ایویڈنس لکھ کے لاتا ہے اور جج کے آگے پیش کرتا ہے. کہتا ہے وہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات طے ہوئی کہ اب جو شروع پہ جاؤں گا پہلی بات پہ کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا جو میں نے کہا تھا سب سے امپورٹنٹ کمپونیٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن. یہی کہا تھا آپ کو میں نے. اب اس کمیشن نے کیا کیا, ایویڈنس لکھ کے اس کمیونیکیشن کو ڈیولپ کیا بٹوین دی جج اینڈ دی وٹنس. ہوا کمیشن کے تھرو, گواہ سامنے نہیں تھا اور گواہ کے سامنے جج نہیں تھا. اب جب آپ کی سی آر پی سی بنی تھی اس وقت کیا ماڈرن ڈیوائسز تھی؟ لیکن انگریز بیوقوف نہیں تھا. اس کو پتا تھا ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ گواہ کی اٹینڈنس پاسبل نہ ہو, بیماری کی وجہ سے یا لانگ ٹریولنگ کی وجہ سے ایکسیٹرا. سو دیر فور ہم نے ایک ڈیوائس کریٹ کر دی کہ اس طریقے سے اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے, لیگلی پروٹیکٹڈ ہو جائے. اب اس طریقے سے جب یہ ڈیوائس اپنا ہوا تو وہ کمیونیکیشن کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا. اب دیکھیں وین میں نے اس کو کہا لفظ کیا ہے, کمیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے. دی اٹینڈنس آف اے وٹنس کین ناٹ بی پروکیورڈ وداؤٹ دی اماؤنٹ آف ڈیلے, ایکسپینس اور انکنوینئنس. اب سوال آپ کے آ گیا, اگر یہی پریزنس وٹنس کی اس ٹی وی کے اوپر آ جائے پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جب سی آر پی سی بنی تھی نہ یہ ٹی وی تھا نہ یہ سسٹم تھے نہ کچھ اور تھا. اس لیے کہا کہ گواہ اور جج کا فیس ٹو فیس انٹیکٹ پاسبل نہیں رہا تو تیسرا بندہ اپوائنٹ کر دیا. آج تیسرا بندہ یہ ہے, تھرڈ پرسن ٹوڈے, جو آپ کی جو کانٹیکٹ ہے گواہ کا اور آپ کو اسٹیبلش کرنا. تو وہ چیز جو انگریز ٹائم بنائی تھی اس وقت کے حالات کے مطابق تھی. ابھی آپ سے میں ایک اور بات کروں گا آگے چل کے
کہ قانون، اچھا قانون کیا ہوتا ہے، اسی حوالے سے آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کروں گا، اب آپ سے میں ماشاءاللہ کافی سارے وکلا بیٹھے ہیں، آپ سول میں بھی وہ کرمنل میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں، پوزیشن کرتے ہیں نا. پوزیشن کی کتنی کائنڈ ہے؟ جواب، سمبولک پوزیشن، فزیکل پوزیشن، ٹھیک ہے، اور فلاں فلاں 4-5 ہے کہ نہیں. کنسٹرکٹیو پوزیشن یعنی بیسک چیز کیا ہے؟ پوزیشن. اب کنسٹرکٹیو پوزیشن میں ہو سکتا ہے آپ کا فزیکل پوزیشن نہ ہو، سمبولک پوزیشن میں فزیکل، بٹ یو ول بی ڈیمڈ ٹو بی پوزیشن. اب ورلڈ پریزنس کے پریزنس آف وٹنس پہ ہم چل رہے ہیں. یہ پریزنس کا لفظ ہے کیا؟ کیا جب سی آر پی سی بنی تھی اس لفظ کے وہی میننگ تھے جو آج ہیں، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ آج بھی دنیا میں اس بات میں کانفرنسز ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ آج کے دور میں اس لفظ کے معنی کیا ہونے چاہیے. بیسک میننگ وہی رہتا ہے، اس کی اپگریڈیشن کی جاتی ہے کہ آج کے دور میں اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. 2014 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل ابھی یاد نہیں، وہ مس کر گیا میں، اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ جو یہ ورڈز ہیں انہوں نے کوئی چوائس کی ہوئی کافی ساری، تو ان ورڈز کے پریزنٹ ایرا میں ہم ان ورڈز کو کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کو. اب پریزنس میں کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ پہلے نمبر 1 شوڈ بی ان ایگزسٹنس، ٹھیک ہے. نمبر 2 بینگ ان ویو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں. نمبر 3 بینگ ان اٹینڈنس، حاضر. اور نمبر 4 بینگ ایٹ ون پلیس اینڈ ناٹ ایلس ویئر، جہاں پہ موجود ہے وہیں کسی اور جگہ پہ. اس کی امریکہ بیٹھا تو امریکہ ہی ہوگا، اس کو انگلینڈ میں نہیں ہونا چاہیے، پاسبل نہیں. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ایگزامن کی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ والی جو پریزنس ہے اس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے ٹیلی پریزنس، جو سپریم کورٹ نے 2022 میں، آپ پڑھیے گا ذرا اس کو ججمنٹ کو، یہ بات طے کر دی. دس از الیکٹرانک پریزنس، لیکن ہم اس کو ٹیلی پریزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ موجود ہے، فزیکل نہیں ہے، ان اٹینڈنس بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، کسی مقام پہ بھی ہے. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں یہاں پہ کہ وہ شخص جو ٹی وی کے اوپر موجود ہے آن لائن اور وہ شخص جو یہاں موجود ہے، ان دونوں میں بیسک ڈفرنس اگر آپ سے پوچھوں، کوئی ایک ڈفرنس بھی بتائیں تو کیا ہے؟ وہ ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، صرف باقی سب کچھ وہی ہے جو عام حالات میں مجھے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس اینڈ نو ادر ڈفرنس از دیئر. تو اس کو انہوں نے کہا ٹیلی پریزنس. اب آ جاتے ہیں آپ پہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہوا جو سپریم کورٹ نے جواب دیا، ورچوئل. ورچوئل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل جس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا ورچوئل یونیورسٹی، سنا ہوگا آپ نے کبھی؟ اس یونیورسٹی کی ایگزسٹنس نہیں ہے، بس وہ ہوائی سی چیز ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ بیٹھے ہیں نیٹ پہ کام کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں سارا کچھ. جس طرح بلڈنگ بنی ہوئی آپ کی فلاں یونیورسٹی کی فلاں، اس طرح اس کی باضابطہ کوئی وہ نہیں ہے. بٹ ورچوئل از آلسو اے ریئلٹی ان سرٹن سرکمسٹانسز کو سپریم کورٹ نے کلیئر کیا آج 2022 میں سول سائٹ. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، کل ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے فٹ بال کا، کس کس نے دیکھا؟ ساروں نے دیکھا. اچھا، کون جیتا ہے؟ ارجنٹینا. کسی کے ٹی وی پہ ایسا بھی آیا کہ فرانس جیت گیا؟ جی بتائیے، نہیں آیا؟ نہیں. کسی کے ٹی وی پہ یہ آیا کہ گول 4 ہوئے، 3 نہیں ہوئے؟ نہیں آیا. اب آپ سے ایک ساتھ جواب دیجیے کہ وہ جو اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا اور جو آپ ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھ رہے بیٹھ کے گھر میں، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہی آپ دیکھ رہے تھے. آپ بلکہ اس سے بہتر ماحول میں دیکھ رہے تھے، کبھی کیمرہ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی تو جاتا ہے، ریپلے مل جاتا ہے آپ کو دیکھ. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ فل بیک میسی ہو تو سینٹر پہ میسی آ جائے 1 منٹ کے لیے. تو کیا ہوا کہ دونوں طرف سما ایک ہے. اب ورچوئل ریئلٹی میں چیز کیا ہوتی ہے؟ ورچوئل ریئلٹی میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں 50 کے ٹیمپریچر پہ اے سی چلا کے بیٹھے ہیں, اے سی چلا کے نہیں بیٹھے, لیکن آپ سائبیریا کا پروگرام دیکھیں اور اپنے آپ کو سائبیریا کا پروگرام دیکھ کے آپ کو فیلنگ ٹھنڈک کی آ رہی ہے, اونلی بیکاز آف دیٹ ریزن. یعنی ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹور دی فرانس فیس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ گھر کے وہاں پہ لوگ ریگستانوں صحراؤں میں کھڑے ہیں, آپ گھر کے ڈرائنگ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ چیز. تو دس از دی کال ورچوئل ریئلٹی. تو انڈیا نے 2002 میں کہا کہ دس از ناٹ ورچوئلٹی, دس از ریئلٹی. کہ جو لوگ آرگومنٹ کرتے تھے انہوں نے کہا نو ورچوئلٹی ریئلٹی. اب انہوں نے جو زبردست بات کی, آپ سے بات اگلی بار کرنا چاہوں گا کہ قانون جو ہے کب تک اچھا ہوتا ہے؟ جب تک وہ ہر چیلنج کا جواب دیتا رہے. قانون بنانے والوں کے ذہن میں 100 سال بعد کے بھی حالات ہوتے ہیں, اور سب سے بہتر قانون وہ ہے جو ہر چیلنج کو رسپونڈ کر دے, اور کہتے ہیں اگر قانون آج کے حالات کا جواب نہیں دے رہا تو اٹس ناٹ اے گڈ لا, اٹس اے بیڈ لا. تو اگر آج ماڈرن یہ حالات آ گئے, اگر آپ کا لا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو یو کین ناٹ سے سی آر پی سی گڈ لا, بٹ آئی سے کہ لا رسپونڈ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے, اس میں کچھ آپ تھوڑی بہت شکرامین کبھی آپ کو کرنی پڑ جائے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں لا وہ بیکار ہو گیا پھر اگر وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. If law fails to respond to the needs of the changing circumstances of society, it will choke its progress. جی, اب میں آپ کو کوئکلی ٹائم مجھے پتا ہے سب 2-4 اچھا. اب اس کے بینیفٹس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے کہا وہ آپ کو بتا دیا. بینیفٹس اس کے بے تاش ہیں, نقصانات شاید بہت معمولی سے ہیں, اس لیے میں اس کو ڈسکس کر لوں گا, لیکن 2-3 بینیفٹ آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو آپ خود مانیں گے, تھینک یو, جو آپ خود مانیں گے کہ یہ ایسے بینیفٹ ہیں جس سے ہم بہت سارے ایشوز کو کمفرٹیبلی ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کا جو چیپٹر میں 25 سی آر پی سی کا بتایا, اس میں ایک پروویژن ہے ڈیمینئر آف اے وٹنس. کتنے لوگوں نے پڑھا ڈیمینئر؟ نہیں پڑھا ہوگا, ضرور پڑھ لو بیٹا جا کے. کم از کم آج کی اس پریزنٹیشن کے بعد آپ پہ اب لازم ہے کہ جس طرح آپ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس طرح آپ پہ اب لازم آپ جا کے اس چیپٹر 25 کو ضرور پڑھ لیں آج, تاکہ آپ کی جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو آپ کے لیے نالج میں اضافہ کر سکے. انگریز نے جب قانون بنایا تھا نا تو اس نے لکھا کہ ڈیمینر آف اے وٹنس کے کورٹ کے اندر گواہ کا ڈیمینر کیا, اس کا کنڈکٹ کیا, اس کا بہیویئر کیا ہے, اس کی وجہ کیا تھی. کئی دفعہ آپ دیکھیں عدالتوں میں, میں بھی آپ کو مثال دے دوں گا کہ گواہ کی زبان اور اس کی باڈی لینگویج دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے بول رہا ہے یا یہ سچ نہیں بول رہا. کئی کیسوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گواہ جواب دینے سے پہلے ٹوسٹ کرتا ہے, کبھی 1 جواب دے گا, کبھی 2 دے گا, کبھی 3 دے گا. کئی کیسوں نے محسوس کیا ہوگا لمبے لمبے پوز دیتا ہے, ایک 30 سیکنڈ منٹ بعد جواب دے رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ڈیمینئر جو ہے نا گواہ کا بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے, اور اسی لیے نے کہا کہ اگر جج ڈیمینئر دیکھے تو اس کو نوٹ کرے. کیوں نوٹ کرے؟ کہ جب آپ اپریسیشن آف ایویڈنس کے پرنسپل پہ جاتے ہیں تو یہ ڈیمینئر ریلیونٹ بن جاتا ہے, اور جج یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج چونکہ کنٹراسٹ تھی اس کے الفاظوں کے ساتھ, لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بیان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے,
میں نے گجرانوالہ میں ایک گواہ کا ڈیمینر نوٹ کر کے میں نے ملزم بری کیا اور سپریم کورٹ تک فیصلہ بحال رہا اسی پوائنٹ پہ کہ جج نے آپ کے گواہ کا کورٹ کے اندر ڈیمینر نوٹ کیا جو گواہ ہمارے سامنے آئی نہیں ہے لیکن ریکارڈ میں چیز آ گئی اس کا جواب دو اس سے کیا ہو رہا ہے گواہ جھوٹ بول رہے اب سپوز اسی کیس کو آج کے دور میں لے لیتے ہیں آج اگر کورٹ میں اس گواہ کی ریکارڈنگ کے ٹائم اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ ریکارڈنگ پرزرو ہو جائے 10 سال بعد کیس سپریم کورٹ پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ دیکھا جاتی ہے کہ ایگزیکٹلی آج 19 دسمبر 2022 کو اس پروسیڈنگ میں کیا ہوا اور وہ سپریم کورٹ اس کو پلے کر دیتی ہے اور وہ ڈیمینر سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے یا ہائی کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بیٹر پوزیشن میں نہیں ہوگی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا یہ طے کرنے کے لیے ٹرائل جج کی آبزرویشن ٹھیک تھی کہ نہیں اس سے بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا نمبر 2 آپ کی عدالتوں میں روز جھگڑے ہوتے ہیں کیا جھگڑے ہوتے ہیں اور جی نے گواہ نے یہ کہا تھا سر جی نے یہ کہا تھا تو سر آپ تو لکھ رہے تھے آپ نے سنا نہیں یا آپ کی کنفرنٹیشن کئی دفعہ ہوئی عدالتوں میں ہوئی ہوگی اور جج بھی وہاں بڑا بیچارہ پریشان لاچار کروں تو کیا کروں ایک عجیب سا ماحول کس لیے آتی ہے ٹینشن بن جاتی ہے اگر یہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے گواہ کی اور کہ اچھا بھائی چپ کر دو ابھی پلے بیک کر دیتے پلے بیک کیا جو تھا سامنے آ گیا اس سے بڑا کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں بتائیں مجھے جی سر یو گاٹ دی آنسر جی ایسا ہی ہے کہ نہیں تو دیر فور یہ اس کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ جو اگلے 20-25 سال میں بھی جا کے اسی پکچر کو پریزنٹ کر دے گا جو 20-25 سال پہلے ہوئی تھی ایز اٹ از اور اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو کاغذوں کی بنیاد پہ ہم طے کریں گے یا اپنے اس جج کی وزڈم کے مطابق طے کریں گے اس لیے بات جو کی ہے ٹھیک کی ہے فائنلی کمنگ ٹو دی چیلنجز جو سب سے میں آپ کو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیلنج سب سے بڑا آ گیا ایک اور بات آپ کے ذہن میں شاید اٹھ گئی ہو چیلنجز کے حوالے سے کر دوں کہ ڈاکومنٹ ایویڈنس کے حوالے سے کیا ہوگا کوئی گواہ ڈاکومنٹ اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دے دیا جو میں نے 2013 میں گفتگو جب میں نے پہلی دفعہ لیکچر دیا تھا میں نے کہا آپ اس ڈاکومنٹس کو ان ایڈوانس واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں اس گواہ کے ساتھ اور جو سپریم کورٹ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں 100% کہ آپ وہ ڈاکومنٹ واٹس ایپ پہ ان ایڈوانس شیئر کر دیں اور گواہ نے جو بیان ہوگا اس کو مطابق دے دیں اب جو اگلا اور سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ گواہ بیٹھا ہے امریکہ میں اور گواہ کے بیان کی وقت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا بیان والنٹیئر ہو تو لوگوں نے سوالات کیے سر پتہ یہ لگے 1 منٹ کے لیے کہ وہ کیمرے میں تو نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے کسی پیچھے بندوق دکھا اس کو رکھا ہوا کہ تو نے یہ بیان دینا ہے بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے ایک تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی آنسر کر دیا اور میں آپ کو مزید آنسر کر دیتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا جب آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ پہ جائیں تو کیمرے کا جو وہ ہے اپرچر جو ہوتا ہے اس کو آپ وائڈر زوم کی جگہ وائڈر کر دیں تاکہ آپ کو پورا